ابھی آپ نے دیکھا کہ اردو کو لے کر وواد چل رہا تھا. اتر پردیش کا مکھ منتری چیلنج لیتا ہے ہم لوگ سے, صدن میں کہتا ہے کہ اردو پڑھا رہا ہے, مولوی بنے گا, کٹ مولوی بنے گا, کٹ ملا بنے گا. میں نے جوگی کو کہا ہے جوگی یاد رکھنا, اپنے دائرہ مت کراس کرو جوگی. ہم جھارکھنڈی ضرور ہیں لیکن تمہارا ایک ایک بولی پر واد کر رہے ہیں. سنبھل کر بولو, تول کر بولو, اور اناپ شناپ مت بولو, بتا دے رہے ہیں. یاد رکھنا جھارکھنڈ میں ہی کانکے ہے. جی جی بالکل. زیادہ بولو گے, گبڑاؤ گے تو کانکے میں ہم بھر دیں گے. کیا بات, پاگل کھانا ہے کانکے, یاد رکھنا. اتر پردیش سے اٹھا کے لا کے کانکے میں ہم بھرتی کر دیں گے تم کو. کیا بات ہے سر, سلام ہے سر آپ کو. اردو سے نہیں ٹکرانا, اردو کوئی کسی جات کا زبان نہیں ہے جوگی. بالکل حق ہے. اردو سماج کو جوڑتا ہے, اردو نیتاؤں کے پہلی پسند ہے اردو. کوئی ایسا دیش نہیں ہے جہاں اردو نہیں ہے, یاد رکھیے گا. کیا بات ہے سر بھائی, زندہ باد, بے شک, بہت خوب, زندہ باد, زندہ باد. آپ مجھے گالی دے دو میں برداشت کر لوں گا, لیکن اردو زبان کو اگر کچھ بولو گے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یاد زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سلیوٹ ہے سر, زندہ باد, زندہ باد. سلام ہے آپ کی حوصلے. یہاں آیا تھا جامتاڑا, عرفان انصاری نے روک دیا, بولا نہیں اس کا ہیلی کاپٹر یہاں نہیں آنے دیں گے. یہ عرفان انصاری ہے, یاد رکھیے گا. یہ طاقت یہ کب آیا ہے مجھے, یہ طاقت یدی مجھے کسی نے دی ہے تو آپ نے دیا ہے, جامتاڑا کی جنتا نے طاقت دیا ہے. زندہ باد, زندہ باد, تمام اپنے علماء سے کہنا چاہتا ہوں, ایک دم آپ لوگ یاد رکھیے عرفان انصاری آپ کا ہے. ہر موڑ میں آپ نہ کیول جامتاڑا, کسی بھی جگہ چلے جائیے آپ عرفان انصاری کو وہاں پائیے گا, یاد رکھیے. بے شک, بہت بہت. 4 دن پہلے ڈورنڈا سے ایک بچی آئی میرے پاس, 5 بجے بھور میں میرے گھر میں آئی. پورا پریوار اس کا گھر میں, میرے باہر گھر میں آ کے کھڑا رہا کہ مجھے عرفان صاحب سے ملنا ہے. میں 8 بجے اٹھا تو ہمارے گارڈ نے کہا کہ سر 2 بچیاں آئی ہیں پریوار کے ساتھ, کافی رو رہی ہے, آپ سے ملنا چاہتی ہے. تو ہم گئے, ہم بولے کیا بات ہے, اندر بھیجو یار ان لوگ. دونوں بچیوں کا رو رو کے برا حال, اس پریوار کا رو رو کے برا حال تھا, اور ہمارے پاس آئی, بولے کہ عرفان صاحب میں نے آپ کا نام سنا ہے کہ آپ جو ہیں غریب کو مدد کرتے ہیں, کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ آواز بنتے ہیں. میں بتا دوں کہ شام میں میرے پولیس والے آئے, میرے ابو جان کو اور ہمارے انکل کو اٹھا کے لے گئے, بہت مارا گھر میں. میرے ابو جان جو ہے چھوٹا موٹا کانٹریکٹر ہیں, بڑی مشکل سے پریوار کو پالتے ہیں وہ, اور ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے, پلامو کی پولیس. میرے ابو کو بچا لیجئے. ہم نے اتہاس جانا تو پتا چلا کہ نہیں, ایماندار آدمی ہے, ٹھیکیداری کرتا ہے, فون ان کہیں سے آ جاتا ہے, اگر کوئی فون کرے گا تو اٹھانا ہی پڑے گا. تو غلطی سے فون اٹھا لیا تو کہا کہ کسی ٹی پی ایس کوئی سنگٹھن ہے اس کا فون آیا ہوگا, اٹھا لیا. میں نے لگایا ایس پی کو فون, میں نے ایس پی کو کہا ایس پی صاحب کیا معاملہ ہے بتائیے. تو ایس پی صاحب نے کہا تو مجھے تو جانکاری نہیں ہے.
हम बोले आपके क्षेत्र में हमारे लोगों को पुलिस उठा के ले जाएगा और आपको जानकारी नहीं है। एसपी साहब सुन लीजिए, इसी आवाम के बदले हम लोग मंत्री बने हैं, हम लोग सरकार में आए हैं, याद रखिएगा। अगर हमारे लोग के साथ कुछ हुआ, अगर उस आदमी के साथ कुछ हुआ, ये मत समझिएगा वो आदमी अकेला है, उसके साथ इरफान अंसारी खड़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत। जब मैंने ये बातें कहा तो कहा कि सर मुझे 2 मिनट समय दीजिए। 5 मिनट के बाद फोन आता है, एसपी साहब कहते हैं कि इरफान साहब उनके घर वाले को भेज दीजिए और उसको लेके चले जाइए। सल्यूट है सर, सलाम। और उनको छोड़ दिया गया। दूसरे दिन मिठाई उठाई लेके हमारे पास आई, उनको लेके आई। उस वालिद साहब कहते हैं कि सर मुझे तो नया जीवन दिया आपने हमें, अगर आपका फोन नहीं जाता तो हम लोग लगता है कि हम लोग आतंकवादी बना देते। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा, वैसे लोगों से कहूंगा, क्या आप लोगों ने इरफान अंसारी को खड़ा किया है। इरफान अंसारी वो एक ऐसा पेड़ है, जहां तोड़िए वहां फलदायक पेड़ मिलेगा, आम मिलेगा, फल मिलेगा। बेशक हक है। जिंदाबाद।